بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے تو عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر یہ عادت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ اگر مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا تھا، ورنہ گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی پوری دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر گھر میں جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک سوکھی کھال تھی جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات کو وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جوڑا بے مثال رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور میری بیٹی فاطمہ بھی بے حد عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس کے سسرال لینے کے لیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، خاص کر ایسی عورتیں جو اپنے سسرال سے بار بار میکے جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد تیسرے دن کا ہے۔ شادی کے تیسرے دن کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کیا جرات کہ میں آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین کے ساتھ دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بڑی دیر سے گھر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنی دیر میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ فاطمہ کہتی ہے، اپنے ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں میں اپنے گھر نہ جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے کل مجھے قیامت کے دن بھی برکت عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح سے آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک دفعہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا۔ ایک دن اس کے گھر پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے، ایسا کوئی ترازو نہیں کہ کوئی اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام پہنچا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور اس وقت مجھے بالکل خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ، پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس عورت کو کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی اللہ تعالیٰ بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ پھر 4 دن بعد اسے خبر ملی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو۔ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ یہی کہے گی، چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنا منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جملے بولے جو آپ نے پہلے کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پتہ کرو اس عورت کا کہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی کہ نہیں۔ صحابہ اکرام
نے پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نظام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اس عورت کا مقدر جاگا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اللہ نے تیری اس فرما برداری کی وجہ سے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی۔ لیکن پیارے دوستو، آج کل تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں۔ اس میں کوئی ڈرنے یا ڈرانے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیں اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے اس چینل پر اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔